السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو ہماری طرف سے بہت بہت سلام جی، اور اللہ کریم آپ تمام احباب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے۔ میں ہوں زبیر شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں الگ انٹرنیشنل۔ پچھلے پروگرامز میں ہم آپ کے ساتھ 5 پروگرامز میں سود کے حوالے سے، اسباب زوال امت کے حوالے سے اور اسلامی معاشی نظام کے حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ آج اسی پروگرام کی ایک کڑی آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں جی۔ میرے ساتھ ہیں ہمارے محترم جناب سعید الرائی صاحب، اور محقق قرآن ہیں اور مفکر ہیں ماشاءاللہ قرآن کریم کے، اور ہمیں بہت کچھ ان سے سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جی، اور آج ہم دوبارہ ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں تاکہ ایک تو یہ پچھلے پروگرامز کے حوالے سے اگر کسی چیز کو مزید واضح کرنا چاہیں تو وہ واضح کر سکیں، دوسرا اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشی نظام میں وہ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جن کو قرآن کریم کبھی عدل کہہ کے پکارتا ہے، کبھی صدق کہہ کے پکارتا ہے، اور کبھی مفصل کتاب کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے مفصل کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کا جواب انشاءاللہ ہمیں آج ملنے جا رہا ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا بہت شکریہ جی، بسم اللہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی اصل میں وہ 4 پروگرام 5 تو پہلے معیشت کے بارے میں تھے، زوال امت میں، جی اور ایک ہم نے پھر سود کا جی کیا تھا۔ جی وہ ہم نے موٹی بات یہ کی تھی کہ سود کو آپ اسلامی نظام میں دیکھیں گے۔ جی یہ جو جس طرح کی ہم کہانیاں بناتے ہیں نا کہ میں نے آپ کو چاول دیے اور اس کے بدلے میں یہ کھجوریں لے لی، ٹھیک ہے، میں نہیں یہ کہتا، قرآن یہ نہیں ڈسکس کرتا۔ قرآن میکرو لیول پر، ہائی لیول پر، نظام کے اندر سود کو ڈسکس کرتا ہے۔ واہ، اس میں آپ فرع نکال کے کر سکتے اس ہیں کے کہ اوپر گفتگو کر سکتے اس پر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن نظام کو چھوڑ کر آپ کیسے آگے جی جائیں گے؟ اتنی بڑی کتاب اور وہ نظام نہ، میں نے تو پہلے کہا تھا آپ کی آدھی زندگی تو معیشت کو ہے۔ جل لیلا لباسا میں جل نہارا معاشا۔ اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ آدھی عمر معیشت کے لیے گزرتی ہے اور معیشت کے کوئی قانون واضح نہیں کیے گئے۔ آج دنیا میں ہم اس لیے معیشت میں تباہ ہو گئے۔ من آردن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، ہم نے سوری پہلی آیتوں میں یہ بتایا تھا کہ چھوٹی چھوٹی آیتوں میں وہ اصحاب الجنہ کون ہے، وہ ہم نے بتایا تھا کہ آمدنی 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ وہی فقہ دین اللہ ہے، بارش کا پانی تقسیم، اور پھر اس کی عملی طور پر وہ تھی کہ 1/3 صدقات تھے، 1/3 آپ کا محنت کا تھا، اور 1/3 آپ اسی اپنی جو اپنے کاروبار ہے اس میں ردو فی، یہ زکوٰۃ حق المال ہوتا ہے۔ 3 حق ہوتے ہیں نا، آپ قرآن میں 3 حق بتائیں۔ صدقات کو حق معلوم کہا ہے، وَعْلَمُوا کہا نہیں ہے سورہ انفال میں، جو خمس ہے وہاں لفظ آتا نہیں ہے وَعْلَمُوا، وہ علم والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ عقل والے لوگ جو صدقات وصول کرتے ہیں، وہ حق معلوم، اس لیے اس کو حق معلوم کہا ہے۔ ایک حق سائل ہے، یعنی جو محنت کرنے والا ہے وہ آپ کو کہے گا جی میری محنت کا بدلہ دے دیں، اور ایک جو آپ نے کھیتی کو محروم نہیں کرنا، اس کے اندر ری انویسٹ کرنا، ورنہ ظلم ہو جائے گا، ورنہ تو آپ کا کاروبار ہی ختم ہو جائے گا۔ حق المال ہو گیا وہ حق المال ہے، اس کو حق المحروم بھی کہا ہے، اور زکوٰۃ حق المال، اس میں جو ہم ڈالتے ہیں وہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ پرابلم ہوا ہے کہ صدقات اور زکوٰۃ میں تفریق ہی نہیں کی گئی، یہ ٹریجڈی ہوئی۔ ہم نے پہلی دفعہ وضاحت کی تھی، آپ پھر وضاحت کر دیں گے کہ جو آپ اللہ کا حق دیتے ہیں اکاؤنٹ سے، وہ صدقات ہوتا ہے جی، اور جو آپ اپنا دیتے ہیں وہ محنت کا ہوتا ہے۔ لیس الانسان الا ما سعى، آپ کو اپنی محنت کا ملے گا، باقی نہیں ملے گا، میں بتاؤں گا، باقی آپ کا حق نہیں ہے، ایک اللہ کا ہے، اور ایک جو آپ کیپٹل میں ری انویسٹ کرتے ہیں وہ ری انویسٹ ہوتا رہے گا، وہ نہر چلتی رہے گی، اس کو آپ چھیڑ نہیں سکتے، کیونکہ وہ زکوٰۃ حق المال ہے، اور یہ اخیر میں اللہ کی طرف جائے گا، کیونکہ مال کی کمائی تو آپ نہیں کھا سکتے۔ ہاں، اس کو کاروبار میں لگا کر سرکولیشن میں آپ اس سے دولت کما سکتے ہیں، جس طرح خون گردش کرتا ہے، خون تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن خون جو چیزیں پیدا کرتا ہے، جو آمدنی اس کی ہوتی ہے، اس سے ہم استفادہ کرتے ہیں، یہی اصول اس کی معیشت کا تھا۔ اور یہ جو مفصلاً کہا ہے نا قرآن میں، یہ آیت یہ میں نے پڑھی تھی، انزل علیکم الکتاب مفصلا، اب یہ کتاب مفصلہ کہا ہے، تو جب اس کی میں نے تشریح دیکھی تو تفسیر مفسر یہ کہتے ہیں
ویسے تو مفصل کا مطلب ہے تفصیل شدہ فیصلہ کن بات، جی لیکن کہتے ہیں کہ اس میں وہ صورتیں ہیں جو آخر میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، واہ ان کو صورتیں مفصل کہتے ہیں، مفصل بھی کہا جو ہم نے پہلی والی 15 گنائی ہیں۔ میں یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صورتیں کیونکہ ان میں فیصلہ کن بات آ گئی ہے، اللہ اکبر، ان کی آمدنی کیسے تقسیم کرنی ہے، وہ سورہ لیل میں آتا وتقا وصدق بنسنا، یہ صاحب جنت ہیں جو رسول پاک نے کہا کہ صدقات دیتے ہیں، اتقلذ ہی ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور آپ کا محنت کا ہے، تو یہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ جی بلکہ میں ایک دن وہ حدیث پڑھ رہا تھا کہ جو سخی ہے، جو صحیح تقسیم کرے گا وہ اللہ کے بھی نزدیک ہوگا، جنت کے بھی نزدیک ہوگا، قریبوں من الجنہ، اور لوگوں کے بھی قریب ہوگا، کیونکہ لوگوں کا بھی حق دے رہا ہوگا اور اپنے باغ کا جو جنت کا بھی حق دے رہا ہوگا، اللہ کا حق بھی دے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے یہ ام المتوسطہ جو جسے کہا جاتا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہمارے دماغ میں نہیں آتا تو وہ علیحدہ بات ہے، آپ سسٹم کو تو سمجھیں نا۔ تو اس کے بعد اس نے یہ کہا ہے مفصلہ، اور یہ نزال من رب کا حق کے ساتھ نازل ہوئی۔ میں نے بتایا تھا 3 حق ہے نا، فلا تکونن من الممترین، شک نہ کرو، تمت کلمات رب کا صدقم والا، ساتھ پھر یہ کہہ دیا کہ ساری بات کا نچوڑ تمت ہے، صدق اور عدل ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اکانومی جب آپ چلائیں گے، ہم نے بتایا ہے وہ 3 سرکل میں، ایک اللہ کا حق، وہ صدقات ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک آپ کا اس میں زکوٰۃ جاتی ہے۔ جب وہ زکوٰۃ آپ کی دولت بڑھتی جاتی ہے تو موت کے اوپر اس کی تقسیم آپ نے عدل کے ساتھ کر کے جانا ہے۔ وہاں لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ وہ جو ہے وہ دولت خون، بہتے ہوئے خون کی طرح ہے، اور اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے، آپ نے اپنے کندھے پر لے جا کر آخرت میں نہیں لے جانا، صحیح، ٹھیک ہے جی۔ وہ تقسیم اگر آپ، ایک آدمی ساری عمر صحیح ٹیکسز دیتا رہا ہے، ایک حدیث ہے صدقات خیر عمل، لیکن عجابہ فی وصیت میں وہ دھوکہ کر گیا، فراڈ، تو وہ دوزخ میں، اس نے حدود اللہ کا خیال نہیں رکھا۔ لیکن آدمی 1 سال تھوڑا بہت گڑبڑ بھی کرتا رہا، اس نے صدقات پورے نہیں دیے، غریبوں کو پورا حق نہیں دیا، جو اس کے ساتھ کام، چلو ٹھیک ہے، لیکن موت کے وقت اگر وہ عدل کر گیا ہے، کیونکہ اس نے دین دینا ہے اللہ کا حق، اب وہ جو صدقات نہیں دیے تھے وہ اس میں کور ہو جائیں گے ساری عمر کی، اور جو گھر والوں کا تو حصہ ہے ہی ہے، اور جو وہ ایک وصیت ہے جو عوام کے لیے ہوتی ہے، وقف، تو وہ جو عوام کے حصے اس نے مارے ہیں، لوگوں کے حقوق نہیں دیے اور مزدوروں کے، تو وہاں سے پورے ہوتے جائیں گے، ہیں تو وہ عدل ہو جائے گا، اور وہ اس دنیا سے عدل کے ساتھ جائے گا۔ وہ پھر میں اگلی آیت میں بھی بتاؤں گا۔ ویسے ایک بات کر دوں، بات مجھے اچھی لگتی ہے، وہ اس طرح ہے کہ میٹرک میں ہمیں کہا کہ جی یہ سوال ہے، اس کو اپنے شعر میں لکھیں، وہ ہوتی ہے نا کچھ محاورے، پانی پانی کر گئی مجھ کو پانی، تو وہ میں نے وہ لکھ دیا شعر، میٹرک میں میں نے ٹاپ کیا تھا پشاور بورڈ میں، تو سن 60 میں، تو وہ پانی پانی کر گئی مجھ کو سکندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تھا۔ واہ، حالانکہ وہ کلندر تھا، لیکن ٹھیک ہے، وہ میرا خیال ہے میرے نمبر نہیں کٹے ہوں گے، بیکاز مفہوم تو اس میں آ جاتا ہے، اور پھر سکندر تو بھی ہے، سکندر جب گیا اس دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ بات یہ ہے کہ دونوں ہاتھ خالی کا کیا مطلب ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے جی۔ دیکھیں، ماں کے پیٹ میں بچہ نشو و نما پاتا ہے نا، جب پیدا ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ، ہم اس کو کہتے ہیں یہ معصوم ہے، کہتے ہیں نا معصوم ہے۔ تو دنیا سے آپ جائیں گے کہ ہاتھوں پر آپ کا خون لگا ہوا ہوگا، دوسروں کے دعوے لگے ہوں، اللہ اکبر، دوسروں کا حق، پھر آپ اللہ کے سامنے معصوم بن کے نہیں جا سکتے۔ اسی لیے وہ کہا ہے جو عدل کرے گا جاتے وقت، اسپیشلی دولت کے بارے میں کہا، تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ وہاں آپ نے معصوم بن کے جانا ہے، اور یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ عدل کرنا ہے۔ اس لیے کہا تمت کلمات صدقم والا، ایک آپ کی اینول انکم میں آپ نے صدقات دینے ہیں، اور ایک موت کے اوپر جو دولت زکوٰۃ میں ہوتی، زکوٰۃ حق المال ابو بکر سے، وہ بڑھتی جائے گی، موت کے بعد آپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، لیکن اس کو چلتی ہوئی نہر ہے، وہ بہتا ہوا یفید المال ہے، اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اس کو آپ توڑ نہیں سکتے۔ کارخانے کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، گورنمنٹ کو لے جائے، اور نہیں، اس میں تینوں کے شیئرز ہو جائیں گے، گھر والوں کے شیئر 1/3 رہ جائیں گے، اب حکومت کا 1/3
اور عوامی مفاد ہے، وہ چلتی رہے گی، وہ قیامت تک نہر جو قرآن نے نہیں کہا جنات تجری، اس کے نیچے جو نہریں بہتی، اس کو تمثیلاً نہر کے ساتھ کہا کریں. کیا بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور تحت کا لفظ استعمال ہاں کہتے ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ اس کی سمبولزم بتائی ہے کہ یہ جو جنت ہے یہ بہتی ہوئی نہر کی طرح ہے، آپ چلتی جائے گی. فید المال اس میں آپ نے زہد بننا ہے. زہد کا مطلب ہے زکوٰۃ بھی دینی، زکوٰۃ کو بھی کہ، اور اس سے کٹ بھی رہنا. اس لیے قرآن نے کہا یدعون رغبا و رہبا، انہوں نے کہا اگر ہمیں اللہ خیر دے گا انا ربنا راغبون، آپ نے اپنی دولت میں راغب بھی رہنا ہے، اس کو انویسٹمنٹ بھی دینا، لیکن اس سے راغب بھی رہنا، وہ آپ کی نہیں ہے. ہاں اس سے دور رہنا کیونکہ وہ زکوٰۃ ہے. بالکل. تو ابھی جو آپ نے فرمایا ہے سورہ انعام کے اندر، بات تو یہ سمجھ آ رہی ہے نا کہ کتاب کو مفصل کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، یعنی کہ اس تفصیل کے ذریعے آپ فیصلے کی طرف سفر کریں گے، اور اس فیصلے میں آپ کے لیے صدق اور عدل کا ہونا لازم ہے. صدق عدل کا لازم، دو ہی تو معاشی نظام میں دو ہی تو آپ کے اوپر شرعیں لگتی ہیں. ایک سالانہ آمدنی، سورۃ توبہ میں کہا ہے جو تم فتنہ، یہ فتن ہوتا ہے نا، امتحان ہوتا ہے. المال امت کا امتحان کس چیز میں ہے؟ مال میں ہے. مال میں ہے. تو یہ فتن ایک ہر سال لگتا ہے آپ کی آمدنی کے اوپر ٹیکس، جو صدقات آپ گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں، ایک فوتگی پر اس میں عدل کرنا ہے. حدیث میں موجود ہے جو عدل کرے گا وہی جنت میں جائے گا، چاہے وہ سارا عمر میں کہیں تھوڑا بہت ٹیکسز میں گڑبڑ بھی کرتا رہا تو کوئی بات نہیں، لکھا ہوا ہے وہ شر عمل بھی کرتا رہا تو کوئی بات نہیں، لیکن وہاں عدل کر گیا تو وہ تقسیم جو پہلے نہیں دی تھی وہ تقسیم ہو جائے گی. تو یہ چیز جو تھی اسی پر سارا نظام قائم ہے، اسی پر سارا معیشت کا نظام قائم ہے. اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اللہ کا حق دیتے ہیں وہ ایمان اور عمل صالح والے ہوتے ہیں. ایمان عمل صالح، ایمان رسول پاک نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ یہ لا الہ الا اللہ، یہ سب سے پہلے جو کلمہ نازل ہوا ہے ایمان. رسول پاک نے کہا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ، تو پھر کہا بَأَسْتُمْ بِهَذَا الْكَلْمَةِ أَمْرَ بِهِ، اس پر تمہیں جنت ملے گی. یہ سب سے پہلے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ نازل ہوا ہے، اور اس کی تفسیر بتا دی تھی آپ نے، جس پر وہ اب تبت یدا ابی لہب کہ یہ میں اب نہیں دوں گا، قیامت کے دن دوں گا. حالانکہ قیامت میں لکھا ہے کہ 5 سوال ایسے ہیں کہ آدمی کے قدم نہیں اٹھیں گے. لا یزال قدم ابن آدم، پوری انسانیت کی بات کر رہا ہے آپ صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا. یہ معیشت پوری دنیا میں چلتی ہے نا. تو وہ عمر کیسے گزاری اور آپ کی جوانی کیسے گزری، لیکن مال کے متعلق پھر وہی 3 سوال ہے، وہی 3 چیزیں، کیونکہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. جو محنت کا کسب کیا کیا ہے، اور انفاق کیا کیا ہے، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کیا کیا ہے. آپ یہ سوچ لیں کہ مال کے متعلق یہ 3 سوال کیوں ہیں. اور کہا تمہارے قدم نہیں ہلیں گے، بچوں کدھر جاؤ گے، ادھر آؤ ادھر سامنے. میں نے اس لیے کہا نا عدل کے ساتھ چلے جاؤ گے تو معصوم بن کے چلے جاؤ گے، آپ کے دونوں ہاتھ خالی ہوں گے. آئے گا یہ حضرت علی کے لیکچر میں ہم بتائیں گے، آجان ہم مفقود مثال فی قلوب موجود. وہ کہتے ہیں یہ جو دولت بہتی ہوئی ہے یہ تو مفقود ہو جاتی ہے، آپ کی نہیں ہے، جیسے خون آپ بہتا ہوا آپ کا نہیں ہوتا. تو یہ یہاں تک یہ بات ہم نے کر دی ہے. اب اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سورہ نور سے ہے. ہاں سورہ نور سے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو ہم نے وہ بات کی تھی نا سورہ بینہ میں بھی ہے، وما امروا عبداللہ مخلصین الدین ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ. دین قیم تو یہ 3 چیزیں ہیں، ایک اللہ کا حق، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ. اور سورہ بقرہ میں بھی جہاں سود کو کہا کہ جمع قربا، وہاں یہ 3 باتیں آئی ہیں، ایمان، عمل صالح، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ. یہ بیچ میں کیوں ڈال دیا ہے؟ نظام ڈالا ہے نا بیچ میں، بتا دیا ہے. ہاں تو یہ اس میں یہی کہا ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کریں گے ان کو ہم خلافت دے دیں گے، ان کو ہم خلافت دے دیں گے. پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کا حق دیں گے بیت المال میں. اس لیے ابو بکر صدیق کا پہلا لیکچر سنیں نا، جو انہوں نے کہا مجھے خلیفہ تو بنا دیا ہے امیر آپ نے ولی، میں تم سے خیر پر نہیں ہوں، لیکن انہوں نے کہا صدق و امانہ کذب و خیانت. پہلا لیکچر آپ دیکھیں. ہم تو رسول پاک کی بات کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں نا. اگر وہ کہہ گئے ہیں کہ آپ اقتدا کریں ابو بکر و عمر کی، اور ہم اقتدا کریں پتہ نہیں کون کون سے امام ہم نے بنا لیے ہیں، وہ شملے دیکھو ان کو آسمانوں تک ہے. وہ یار یہ ان کو دیکھو نا، یہ کیا پہلے دن تقریر کیا کر رہا ہے، وہ صدق کی بات کر رہے ہیں، صدقم وعدلہ.
کہ مجھے یہ ابھی خلافت مل گئی ہے، میں یہ حصے لوں گا اور اس کی تقسیم میں اسی طرح کروں گا، صدق و امانہ کذب و خیانت، ورنہ خیانت ہو جائے گی، پھر کہا کمزور کو میں اس کا حق دلواؤں گا امیر سے، امیر کمزور ہے میں اس کو دوں گا. یہ دنیا میں، ساری دنیا میں یہ اصول چل رہا ہے، انما الصدقات فقراء مساکین عاملین، یہ ہے نا 8 چیزیں. وہ انہوں نے اس پہلی تقریر میں یہ بات کی. دوسری بات انہوں نے بعد میں کیا کہ میں فحاشی سے بچوں گا، کیونکہ فحاشی عدل کے خلاف ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان ایتاء ذی القربی ینہی عن الفحشاء. تو دوسری باتوں میں کہہ گیا کہ بعد میں عدل بھی کروں گا. عدل ہے کہ موت کے اوپر وہ تقسیم 3 حصوں میں ہوگی، اب جو مرضی کر لیں، یہ لازمی ہے. اور سورہ خیر میں جو ہے نا وہ 2/272 میں دونوں کا بتایا ہے، اینول بھی انکم اور دوسرا بھی جو اب موت کے اوپر ہونی ہے، جو آپ نے اللہ کا حق دینا ہے، وہ بھی اس کا بھی، دونوں ایک ہی آیت میں دونوں چیزیں بیان کر دی. تو یہ کہا کہ میں تمہیں خلافت دے دوں گا اور تمہیں کوئی امن نہیں ہوگا. پھر ایک بات اور اس کے ساتھ کر دی، اور تمکن لہم دین، اب اس کے بعد دین تمہارا تمکن کروں گا. جب یہ نظام قائم ہو گیا صدقات کا، تو پھر دین تمکن ابو بکر صدیق اور پھر تقریباً حضرت عمر کے زمانے میں مکمل ہو گیا. یہ کون سی آیت ہے جی سورہ نور کی؟ یہ سورہ نور کی آیت ہے، سورہ نمبر 55 ہے جی. تو وہ میں تمکن دین کر دوں گا، تو اب تمہارا دین جو ہے نا مکمل ہوگا. بتائے گا کیسے تمکن دین ہوگا، کیونکہ ابھی تو ایک حصہ لیا ہے نا، ایمان اور عمل صالح کا. تو وہ بتایا تمکن دین. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ليمكن لهم الدين الارتضاء، جس پر تم راضی ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ دین ہو گیا. اور اس کے بعد تمہیں کوئی خوف امن آ جائے گا، کیونکہ یہ جب گورنمنٹ کے ٹیکسز آتے ہیں نا تو وہ امن کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے ایک حمص میں مسلمان پیچھے ہٹ گئے تھے، یہ عیسائیوں نے حملہ کر دیا شہر پر، تو مسلمانوں نے جو جزیہ لیا ہوا تھا وہ واپس کر دیا. انہوں نے کہا جی اب ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے. تو وہ یہ چیز آپ کی حفاظت کرتی ہے، امن دیتی ہے. امن ایسے نہیں پیدا ہوتا، اس لیے وہ کہا ہے نا صدقات جو ہیں وہ امن کے لیے بھی. یس، وہ یہ امانت ہوتی ہیں. یہ سورہ قریش میں پڑھے نا، جیسے عبد رب هذا البیت اطعمهم من جوع آمنهم من خوف. ایک آپ کی بھوک ختم کر دیتا ہے اللہ، دوسرا خوف ختم کر دیتا ہے. اب دونوں چیزیں اس میں ختم ہو گئی ہیں. اللہ، کیونکہ ابو بکر صدیق نے کہہ دیا میں کسی کو غریب نہیں رہنے دوں گا. ختم ہو جائے ہاں، اور امن قائم ہو جائے تو اور کیا چاہیے. تو یہ ہو جائے گا. اس کے بعد سنیں، اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے. اتنی زبردست آیت ہے اس کے بعد. جی ابھی 2 حصے رہتے ہیں صلاۃ اور زکوٰۃ کے، لیکن اس کے بیچ میں ایک اور آیت ڈال دی. بسم اللہ. کہ یا بدونا لا یشرکون فی، ایک شرک نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، میں مثال دیتا ہوں قرآن میں شرک کیا، کیونکہ آپ نے ایک صدقات دینے ہیں، ایک زکوٰۃ دینی ہے، ایک آپ کا اپنی آمدنی کا حق ہے. ٹھیک ہے. تو ویل للمشرکین لا یؤتون الزکاۃ، یہ جو شرک کا ہے یہ وہ جو ہیں جو زکوٰۃ نہیں دے رہے. اس میں ان کے اوپر ویل ہے کہ جو ہاں، ویل بڑا خطرناک لفظ ہے. ویل کوئی چھوٹی موٹی زکوٰۃ نہ دینے والے مشرک ہیں. ہاں مشرک ہیں. اور یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ امریکہ سے اٹھا کے وہی مشرک ہے. یہ آپ ہی زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کے لیے ہے یہ جملہ. یہ کسی کافر کسی اور قوم کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے، جو اس کتاب کے ماننے والے، جو اس کتاب کو ماننے والے. جو نہیں ماننے والے وہ زکوٰۃ کو بھی کہہ دیں گے، جس طرح کافروں کو ہم باہر کہہ دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ کفر ہمارے اندر بھی گھسا ہوا ہے جو ہم صدقات نہیں دیتے. کافر من عرب، وہ سورہ بقرہ میں بھی ہے. کفار نسیم جو مکل الربا، وہ کفر میں جاتے ہیں. بلکہ وہ وہاں کے یہ سود نہ کھاؤ، دونے پہ دونا، جو ٹیکسز ہیں دونے پہ دونا، جو نے بتایا درجات ہوتے ہیں. اور پھر اس میں کہا کہ تم نار میں جاؤ گے اور تم کفر میں ہو جاؤ. وہ آیت پڑھیں، وہاں کفر لکھا ہوا ہے، وہاں پر بھی کفر لکھا ہوا ہے. تو یہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ شرک نہیں کریں گے، وہ من کافر آبادی، اور کفر بھی نہیں کریں گے. کفر اللہ کا حق نہیں دینا ہے، اور شرک جو ہے مال کا حق نہیں دینا. زکوٰۃ دونوں باتیں ہو گئی. اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق ہے، یعنی کفر کرنے والے، شرک کرنے والے اور فاسق. یہ 3 چیزوں کو اب اللہ تعالیٰ کیوں بیان کر رہا ہے. یاد ہے حضرت عیسیٰ کے قول میں قرآن میں ہے کہ جو نہیں مانتے کو ان کی آیاتوں کو وہ کافر ہیں. پھر کہا وہ ظالم ہے، پھر کہا وہ فاسق ہے. اب شرک کیا ہے؟ شرک ظلم عظیم ہے. تو آپ کا بھی کفر، شرک اور فاسق ہونا یہ وہی ہے. کفر، ظلم اور بات وہی ہے، صرف لفظ بدل گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ 3 چیزوں کو اگر نہیں قائم کریں گے تو نہیں. پھر اس کے بعد آگے وہ دونوں باتیں
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اب وہ دونوں آ گئے، اللہ کی اطاعت کرو رسول کی، اور یہ دو چیزیں بھی ساتھ قائم کرو. یہ دو چیز نہیں ہوں گی تو پورا تمکن دین نہیں ہوگا نا. پورے کا پورا دین کا نقشہ سامنے آ گیا. اس آیت کے بعد کچھ چیز شک میں آپ کو رہ جاتی ہے کہ یہ سورہ اس میں بھی یہی ہے، اس میں اتنے خوبصورت طریقے سے بتا دیا کہ تمکن دین کیسے ہوتا ہے اور خلافت ملنے کا کیا مطلب ہے. تو اب ہم آتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر ابھی کوئی ایک چیز اور بھی رہ گئی ہے کہ نہیں، ٹھہر میں دیکھ لوں. یہ تو میں نے بتا دیا تھا نا، سخریہ نا جی درجات، وہ بتائیں کہ ابھی فی الحال آپ نے ڈسکس نہیں کیا، یہ نہیں ڈسکس کی، یہ نہیں. یہ دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں سورہ زخرف میں ہے 43 میں آیت نمبر دیکھیں، یہ کیا، یہ 32 ہے نا. اچھا، نانو کسبنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ ڈسکس نہیں نہ کیا جی. رفعنا بعضکم بعض درجات لیتخن بعضهم بعض سخریہ. اب یہاں پوری معیشت کا قانون بتا دیا. لفظ معیشت آیا ہے نا آیت نمبر 33 کے اندر، یہ آیت نمبر ہے، یہ دیکھ لیں 33. ہاں 33 ہے، یا جو بھی ہے، ہاں 32 نکالیں. کہا ہے نانو کسبنا بینہم معیشت، ہم ان کے اندر معیشت تقسیم کر دی ہے. کیسے تقسیم کی ہے؟ فی الحیات الدنیا رفعنا بعضکم فوق درجات. میں نے بتایا تھا کوئی 2.5% دے گا، کوئی 5، کوئی 10، ترتیب بار وہ ان کے درجات ہوں گے. اور اخیر میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ سخریہ، صرف محنت کرنے والوں جو خدمتگار ہیں، جو خدمت نہیں، جو محنت کرتے ہیں، صرف اپنے، ان کے پاس اور وسائل نہیں ہیں، صرف اپنی محنت ہے اور اس کی کماتے ہیں، تو وہ اس کے بعد درجات ہیں 2.5، 5، 10، جتنا بڑھتا جائے گا. یہ پورا نظام اس نے نہیں دے دیا. بالکل، رحمت ربک خیر. ہاں یہ معیشت کو ہم نے اس طرح صفر سے ضرب دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس آیت میں تو پورا نظام سمجھا دیا کہ آپ کے درجات ہوں گے. اب وہ درجات آپ دیکھ لیں، آپ کو رسول پاک کے وصایا کے سیاسیہ میں دیکھیں، رسول پاک کے جو خطوط ہیں، عمر بن حزم کا جو خطہ ہے اس میں ساری ٹیکس لکھے ہوئے ہیں، 2.5%، 5%، 10%، 20%، سارا لکھا ہوا ہے، پوری تفصیل ہے. یعنی وہ رسول پاک کے خطوط کو بھی زیرو میں دے دیا. ایک زمانے میں نے یہ انگریزی میں اخبار میں یہ لکھا تھا کہ مسلمانوں کو یہ رسول پاک کے خطوط تو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے جتنے بھی خطوط لکھے ہیں وہ قرآن کے حکم کے مطابق، جیسے بلقیس کو لکھا تھا حضرت سلیمان نے، واتونی مسلمین، مسلمان بنے، تو اس میں مسلمانوں کے لیے اس میں تمام جتنے خطوط ہیں تقریباً سب میں زکوٰۃ کی اور صدقات کی شرح. زکوٰۃ کو کہا ہے للحق تقسیم کرنی ہے، وہ جو موت کے اوپر 3 حق ہیں، وہاں لک للحق ہے. صلاۃ وقت ہے، زکوٰۃ للحق، اور زکوٰۃ کہیں اور نہیں تک، وہ آخر میں تقسیم ہوگی، وہ دولت بڑھتی جائے گی. تو یہ نظام ہم نے نہیں بنایا، ہم نے نہیں دیکھا. میں نے بتایا آدھی دنیا تو آپ اس میں چلتی ہے.